والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. الحمدللہ میرے ساتھ مفتی احمد سنت حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ العالی کراچی سے تشریف لائے. اللہ تعالی حضرت کی بھی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور اہل سنت کو ان علماء حق سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت رات کا کافی گزر چکا ہے. میں نے اختصار کے ساتھ وقت کے اعتبار سے نہایت اختصار سے آپ کے آگے بیان کرنا ہے. جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سب کی بھرپور توجہ درکار ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یاد رکھیے گا اہل سنت کو جہاں اعمال میں قابل ہونا چاہیے، اعمال میں سستی نہیں ہونی چاہیے، وہیں الحمدللہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں پکا مضبوط عقیدہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بارے میں، حضور کی ذات اقدس کے معاملے میں وہ عقیدہ عطا کیا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو اہل حق کا عقیدہ ہے. اللہ کریم نے ہمیں بد عقیدگی سے بچایا ہے اور حضور علیہ السلام کے معاملے میں صاف اور ستھرا عقیدہ عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اہل سنت کو اس بات پر اعتماد ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں آیا، ہم نے عشق کے نام پہ کوئی نئے بازار گرم نہیں کیے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہی وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. الحمدللہ کہ میں نے آیت تلاوت کی، اس میں تھوڑی سے کلام کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یاد رکھیے گا صوفیاء کے بیان کے آغاز میں سب سے پہلا درس یہی ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان جو ہے اس کے لیے صاحب تقوی ہونا ضروری ہے. خانقاہوں سے وابستہ جو صوفیاء ہیں، جو اہل سنت کے مشائخ ہیں، ان کا سب سے پہلا درس ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے. اہل سنت کو، حضور علیہ السلام کے غلاموں کو صاحب تقوی ہونا چاہیے. اب تقوی کیا ہے؟ اگر تقوی کی ایک لفظ میں، ایک جملے میں تعریف کی جائے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ تقوی اس کو کہتے ہیں، اللہ کا خوف یقیناً تقوی ہے. مفسرین کہتے ہیں تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاضر رہنے کا حکم دیا ہے نا، وہاں سے کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی جو اللہ کریم نے کرنے کو کہا انسان ہر صورت میں وہ کرے، اور جس کے اللہ کریم نے روک دیا انسان اس سے رک جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی انسان نیک اعمال کرے، اعمال صالح کرے اور گناہوں سے، اعمال بد سے بچے. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے، یہ اللہ کا
خوف ہے کہ انسان وہ کرے جو اللہ نے کہا اور اس سے رک جائے جس سے اللہ نے روکا۔ اللہ کا خوف یہی ہے نا۔ اللہ کا خوف صرف یہ کہنے سے تو نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ صرف اگر وہ کہتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس کو خشیت الہی اور اللہ کا خوف نہیں کہیں گے۔ اللہ کا خوف کسی میں ہے یا نہیں اس کا اظہار اس کے عمل سے ہوگا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب تم گناہ کرتے رہتے ہو، بلکہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مہینہ بھی چل رہا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان گناہ کرنے لگتا ہے، وہ آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے اور بائیں بھی دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور اگر کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہ آگے بڑھ کے گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب اس نے دائیں دیکھا، جب اس نے بائیں دیکھا، جب اس نے آگے اور پیچھے دیکھا تو اس کو چاہیے تھا ایک مرتبہ اوپر بھی دیکھ رہے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، پھر اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے تو ڈرے کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرنا، لیکن اس کی نظر اللہ کی طرف نہ جائے کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ وہ لوگوں سے تو ضرور ڈرتا ہے، وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، لیکن خالق کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے۔ صرف زبان کی حد تک یہ نہیں کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر میں کہوں اس مجمع میں تو اللہ کا کس کس کے دل میں خوف ہے کہ ہاتھ کھڑا کرے، یقیناً سب کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، لیکن صرف یہ الفاظ کے حد تک دعویٰ محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنے عمل میں دیکھنا ہے، اپنے عمل سے دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ نہیں کرتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم گناہ جو ہے تنہائی میں کرتے ہوئے سوچ بھی نہیں آتی دل میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس دعوے پہ غور ضروری ہے کہ کیا یہ دعویٰ صرف لفظ کی حد تک موجود ہے کہ کیا یہ ہمارے عمل میں بھی نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی ہو جاؤ۔ پھر کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب ہمارا اہل سنت کا ایک مزاج ہے، ہمیں اللہ کریم سے کچھ بھی مانگنا ہو تو حضور کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ بتاؤ کس کس کا یہ مزاج ہے؟ جب بھی کچھ چاہیے ہو تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپناتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا حضور کا صدقہ عطا فرمایا۔ ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں پر حضرت شیخ زید بن حسن کوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر وسیلے کا ذکر جو ہے یہ عموم کے ساتھ آیا ہے، اس سے توسل بالاعمال بھی مراد ہے اور توسل بالاشخاص بھی مراد ہے، یعنی اس سے اعمال کا وسیلہ بھی مراد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور کہا صرف اعمال کا وسیلہ مراد نہیں ہے بلکہ توسل بالاشخاص، اس سے شخصیات کا وسیلہ بھی مراد ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اس کے برگزیدہ بندوں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور تفسیر علوسی میں، تفسیر روح المعانی میں امام علوسی کہتے ہیں کہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں کہ تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اپنانا، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگنا، یہ جائز ہے۔ نہ صرف جائز ہے بلکہ اگر کوئی حضور کا وسیلہ اپنائے گا تو یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق ہے، وہ قرآن کے رستے پہ چل رہا ہوگا۔ اور پھر امام علوسی نے یہ الفاظ نقل کیے کہ اگر کوئی ان الفاظ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھ پہ کرم فرما، فرماتے ہیں بالکل اس آیت کے مطابق وہ شرعاً جائز ہوگا، وہ شرعاً جائز ہوگا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ کیا رسول اللہ کا وسیلہ مانگنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ لوگ اس وسیلہ مانگنے سے روکتے ہیں۔ آج میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ
وسیلہ مانگنا صرف جائز نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مانگنا قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے، یہاں تک کہ رضا الہی کو مشروط کیا گیا وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اگر حضور کا وسیلہ مانگ لو تو اچھا ہے، نہ بھی مانگو تو تمہاری مرضی، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر ہماری رضا چاہتے ہو تو واحد یہ رستہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا وسیلہ اپنانا ہوگا۔ حضور کا وسیلہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں، صرف مناسب ہی نہیں، بلکہ حضور کا وسیلہ مانگنا اللہ نے قرآن میں لازم فرمایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور کا وسیلہ اپنائے۔ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، میں نے ایک مرتبہ یہ بیان کیا کہ بھئی قیامت کے دن ہماری بخشش حضور کے وسیلے سے ہوگی، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کا صدقہ بخشش مانگا کرو۔ ایک صاحب اٹھ گئے، کہا نہیں بھائی آپ نے نامناسب بات کی ہے، یہ بات تو آپ کی بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی کیا ایسا کہہ دیا میں نے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ کہہ رہے ہو قیامت کے دن حضور کا وسیلہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہونا، جسے اللہ چاہے گا بخش دے گا، جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا۔ قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے اللہ چاہے گا بخشے گا اور جسے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ بخشش اس کی مرضی پہ ہونی ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ وسیلے کی بات پر ذرا نظر ثانی کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان قیامت کے دن کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہا اللہ اور بندے کے درمیان قیامت کے دن کوئی وسیلہ نہیں ہونا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے قیامت کے دن یہ جو میزان قائم کیا جائے گا اس میں کیا ہوگا؟ کہا اس میں ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اگر گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جانا پڑے گا اور اگر نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جنت مقدر ٹھہرے گی۔ میں نے کہا پھر بتائیے گا یہ جنت میں کیسے جانا ہے؟ کہا میزان قائم کیا جائے گا، ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے دوسری طرف نیکیاں رکھی جائیں گی، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا یہ نیکیاں زیادہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا بتاؤ نیکی وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نیکی وسیلہ بنی یا نہیں بنی؟ کہا کہ قیامت کے دن کوئی وسیلہ ہونا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میزان پہ آپ کے ابا کو تو نہیں بٹھایا جانا، میزان پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے، خود کہہ رہے ہو نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت جائیں گے، تو پتہ چلا نیکی وسیلہ بنی نا۔ کہا ہاں توسل بالاعمال کو اب ٹھیک ہے، توسل بالاعمال تو وہ بھی ہمیں یاد آ گیا، وہ جو غار کے دہانے پہ پتھر آ گیا تھا دروازے پہ، اعمال کے وسیلے سے ہٹا تھا۔ کہا ٹھیک ہے توسل بالاعمال جائز ہے، کہا توسل بالاعمال تو ٹھیک ہے لیکن حضور علیہ السلام کا توسل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اسی پہ آگے بات کر لیتے ہیں۔ چلو آپ توسل بالاعمال تک تو آنے کی مہربانی فرما چکے ہو، توسل بالاعمال کے تو قائل ہو چکے ہو، اب آگے چلتے ہیں۔ کہا ہاں نیکیوں کا وسیلہ ہوگا لیکن سرکار کا وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ میزان پہ جو اعمال رکھے جائیں گے کیا حضور علیہ السلام کی ذات تو حضور کی ذات ہے، اگر کوئی ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹتا ہوگا، بڑے کاموں کو چھوڑو، کوئی ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹے گا جس ترتیب سے حضور نے کاٹے، میں نے کہا کہ یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی حضور کا نام بھی لیتا ہوا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہا بالکل حضور کی مدح سرائی ہے، یہ میزان پہ رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی اس ترتیب سے جھاڑ کے پہنتا ہوا کہ حضور کی سنت ہے، حضور نے جوتوں کو جھاڑ کے پہنا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ کہا بالکل اگر سنت کی نیت سے کیا تو بنے گا۔ میں نے کہا نادان، جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہے اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ادائیں وسیلہ بن رہی ہیں، جس کی ادائیں بخشش کا وسیلہ قیامت کے دن بن رہی ہیں، اس کی ذات اعلیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ میں نیکیوں کے وسیلہ کو قائل ہوں، یعنی نماز کے وسیلے کا قائل ہوں، روزے کے وسیلے کا قائل ہوں، حج کے وسیلے کا قائل ہوں، تہجد کے وسیلے کا قائل ہوں، یعنی جتنی نفلی عبادات ہیں یا فرض عبادات ہیں میں عبادت کے وسیلے کا یعنی نیکیوں کے وسیلے کا قائل ہوں، اعمال کے وسیلے کا قائل ہوں،
لیکن حضور علیہ السلام کے وسیلے کا قائل نہیں ہوں. یعنی میں نماز کا وسیلہ ہوگا اس کا قائل ہوں, روزہ وسیلہ بن جائے گا اس کا قائل ہوں, حج وسیلہ بن جائے گا اس کا قائل ہوں, لیکن حضور وسیلہ بنیں گے اس کا قائل نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا, ان کی ایک ایک بات میں ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ ایک جملے میں وہ کچھ سمجھا جاتے ہیں جو میرے جیسا گھنٹوں میں نہ سمجھا سکے. ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا میرے پاس بیٹھو, کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نیکیوں کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل قائل ہو. کہا حضور کے وسیلے کے قائل نہیں ہو؟ کہا نہیں ہو. ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس نماز کا وسیلے کے قائل ہونا؟ کہا ہوں. کہا کوئی نماز ایسی ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو؟ کہا نہیں. یعنی کوئی نماز ایسی ہے کہ یقین ہو کہ وہ میں نے پڑھ لی اور قبول ہو گئی ہے؟ ایسی تو کوئی نماز نہیں. ہم نے پڑھ لی, اللہ قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. روزے کے وسیلے کی بھی قائل ہو؟ کہا بالکل ہو. کہا یہ بتاؤ کوئی روزہ ایسا ہے جس کی مقبولیت پہ قسم کھا سکو؟ کہا نہیں. ہم نے رکھ لیا, اللہ قبول کرے نہ کرے ہمیں کیا پتا مقبول ہے یا نہیں. کہا ٹھیک ہے. کہا حج کے وسیلے کے قائل ہو؟ تہجد کے وسیلے کے قائل ہو؟ کہا بالکل ہوں. کہا کوئی حج, کوئی شب داری ایسی ہے جس کی مقبولیت میں یقین ہو کہ وہ قبول ہو چکی ہے؟ کہا ہم نے کر لیا, قبول ہے یا نہیں؟ مقبولیت میں یقین نہیں. ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ نے کہا اب بتاؤ کیا حضور کی ذات کی مقبولیت میں یقین ہے یا نہیں؟ کہا ان کی مقبولیت میں شک تو انسان کو کافر کر دیتا ہے, ان کی مقبولیت میں تو حلف لی جا سکتی ہے کہ وہ مقبول ہی مقبول ہے. ضیاء الدین مدنی بولے کہ تمہیں جس کی مقبولیت میں شک ہے اس کے وسیلے کا تو قائل ہو, اور جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دیتا ہے اس کے وسیلے سے بھاگتے ہو. کہا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا. کہا جس پہ شک ہے اس کے تو قائل ہو, جس کی مقبولیت میں شک ہے ہی نہیں اس کے وسیلے سے بھاگتے ہو. کہا اللہ سے جب مانگنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ مانگا کرو. مالک کی بارگاہ میں دا بادشاہ ابو منصور نے پوچھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں مدینہ پاک میں مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ حضرت امام مالک نے کہا کہ تم ان سے منہ پھیرتے ہو, یہ میرا بھی وسیلہ ہے, یہ تمہارا بھی وسیلہ ہے, یہ ہمارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے. جو مانگنا ہے ان کی طرف منہ کر کے مانگو. حضور علیہ السلام کا وسیلہ بنانا, لوگ پوچھتے ہیں کہ آج حضور کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا وسیلہ تب بھی مانگا جاتا تھا جب حضور کا میلاد بھی نہیں ہوا تھا. حضور کا وسیلہ تب بھی مانگا جاتا تھا جب میلاد ہو گیا تھا, لیکن اعلان نبوت بعثت مبارک سے پہلے بھی وسیلہ مانگا گیا. اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا آج صرف جائز ہی نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. حضور علیہ السلام کے میلاد سے پہلے کیسے وسیلہ مانگا گیا؟ اللہ اکبر. امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محدثین نے کہا کہ اس کے 72 حوالے ہیں اس روایت کے. امام حاکم نے اس کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے نا, وہ معاملہ ہوا, اس کے سبب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے. وہ کہتے ہیں کہ ایک عرصہ گزر گیا, حضرت آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے, لیکن وہاں سے پیغام رضا نہیں آ رہا. حضرت امام حاکم نقل کرتے ہیں ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں میری توبہ کو قبول فرما لے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں لمحوں میں پیغام رضا آ گیا. اللہ اکبر. اب یہاں پر محدثین نے کہا ہے اور یہاں پر صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام پہلے دن ہی حضور کا وسیلہ پیش کر دیتے اور پہلے دن ہی پیغام رضا آ جاتا. کہا اس میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ اولاد آدم کو بتانا چاہتا ہے کہ جب ہمارے سچے رسول ہمارے سچے نبی کی توبہ قبول ہوئی تو ان کے وسیلے سے ہوئی, تو تم کون ہوتے ہو رسول اللہ کے وسیلے سے بھاگنے والے؟ کہا جس کو اولاد آدم میں بلکہ ساری خدائی میں جو ملے گا وسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا, حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا. یاد رکھنا جس کو جو ملا حضور کا صدقہ ملا. حضور کے میلاد سے پہلے حضور کا وسیلہ کیسے ملا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89
میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان یہود کا ذکر فرمایا جو حضور کے میلاد سے پہلے کفار کے برسر پیکار آتے تھے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب آپ کے حضور کی ولادت سے پہلے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ یہود جب وہ اہل حق تھے وہ کفار کے ساتھ برسر پیکار آتے تھے. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام ہم آپ کے وسیلے سے ان کا پتہ عطا فرماتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے جب وہ جنگ کرتے تھے نا کفار کے خلاف, اگر پتہ نہیں ہو رہی ہوتی تھی, امام علوسی کہتے ہیں وہ تورات کو کھولتے تھے, وہ مقام نکالتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے, اس مقام پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ان نبی علیہ السلام کا ذکر وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں جنہوں نے سب نبیوں کے آخر میں گویا کہ ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آنا ہے, ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہمیں پتہ عطا فرما. امام علوسی کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ یہودیوں کو پتہ عطا فرماتا تھا, اور رسول اللہ کے غلاموں اگر میرے نبی کی ولادت سے پہلے کوئی یہودی میرے نبی کا وسیلہ مانگے اللہ اس کو عطا کرتا تھا. آج اگر کوئی رسول اللہ کا غلام میرے آقا کا وسیلہ مانگے گا تو عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بھاگنا نہیں, جس کو جو ملا میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملا, جس کو جو مل رہا ہے میرے آقا کا صدقہ مل رہا ہے, اور قیامت تک جس کو جو ملے گا میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا. پہلے پہ بھی کئی بات کی جا سکتی ہے, ایک بات صرف سن لیجئے حضور کی ولادت کے بعد اور اعلان نبوت سے پہلے. اللہ اکبر, مکہ میں قید سالی ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی تھی, محدثین نے اس کو نقل کیا ہے اس پورے بات کو. حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو لیا, دیوار کعبہ سے لگایا جا کے, اور حضرت ابو طالب نے دعا کی کہ یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کا صدقہ بارش نازل فرما دے. اسی وقت مکہ میں بارش برسنا شروع ہو گئی, وہ قید ساری دور ہو گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی. پھر جب حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 3 سال بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے اشعار کہے. ان میں یہ اشعار کہے کہ یہ وہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور اللہ ان کے وسیلے سے بارش نازل کرتا ہے. حضرت ابو طالب کے یہ اشعار بخاری میں بھی موجود ہیں کہ ان کے وسیلے سے اللہ بارش نازل کرتا ہے. یہ یتیموں کا فریاد رس ہے اور بیواؤں کے ملجا ماوا ہے, یہ یعنی سب کے حاجت روا ہے. اور حضرت ابو طالب کے یہ اشعار بخاری میں بھی موجود ہیں کہ ان کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے. پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے پہلے کے بعد حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی وسیلہ مانگا گیا, اور اعلان نبوت کے بعد 2 باتیں کر کے بعد کو اختتام پہ لے کے جانا ہے. حضور کا اعلان نبوت کے بعد تو حضور علیہ السلام نے خود اپنا وسیلہ مانگنا صحابہ کو سکھایا ہے. ترمذی میں حدیث موجود ہے اور امام ترمذی نے کہا ہے ھذا حدیث حسن صحیح, اور تو اور اس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے, اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ حدیث صرف اس صحابی کا لیے نہیں ہے جس کا واقعہ حضرت عثمان بن حنیف نے نقل کیا, یہ حدیث قیامت تک امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور وہ حدیث کیا ہے, ترمذی میں موجود ہے. حضور علیہ السلام کا دربار اقدس لگا ہے, ایک نابینا صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں نہیں ہیں, زندگی اندھیر ہے, بینائی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا گھر جاؤ, گھر جا کے اس انداز میں دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی رحمت ہے ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں, پھر اپنی حاجت رکھو. کام ہو جائے گا نہیں. حضور نے فرمایا پھر یہ کرو, یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ گھر جا کے مجھے مخاطب کرو اور کہو یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرض کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور سامنے بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ میری سفارش کر دے. اب سامنے بیٹھا ہے وہ صحابی, تو سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں فرمایا کہ ابھی مجھ سے عرض کرو تاکہ میں سفارش کروں. حضور فرما رہے ہیں جا گھر جا کے مجھے کہو کہ میں سفارش کروں. اس کی وجہ یہ ہے حضور بتانا چاہتے ہیں جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں ویسے ہی دنیا کے کسی مقام سے بھی کوئی پکارے میں اس کے پکار کو سنتا ہوں.
کہا کہ گھر جاؤ، حضور نے فرمایا کہ گھر جاؤ اور پھر کہو کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور عرض کر دی ہے، اب آپ میری سفارش فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری، وہ صحابی حضور کے دربار میں واپس آیا، اللہ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ پتہ چلا حضور نے اپنا وسیلہ مانگنا خود سکھایا ہے، اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہا جب بھی اپنی جان میں ظلم کر بیٹھو نا، میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، وہاں جا کے مجھ سے معافی مانگو، کیا کام بن جائے گا؟ کہا اصل بات تو ابھی رہتی ہے جس کے لیے یہاں بھیجا ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول اللہ تمہاری سفارش کرے۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم حضور کا صدقہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہم حضور علیہ السلام سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر مجرم میرے ہو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو، اگر اپنی جان میں ظلم کر بیٹھے ہو، مجھ سے معافی مانگو۔ صرف معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ کو ملاؤ، رسول اللہ تمہاری سفارش کرے، پھر وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم مجھے گویا کہ ضرور پاؤ گے، ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی رحمت کو، اپنے کرم کو، یعنی معافی کی صورت میں جو ہے اس کو مشروط کیا ہے حضور کے وسیلے سے۔ کہا حضور کا وسیلہ صرف جائز نہیں ہے، حضور کا وسیلہ صرف آپشن نہیں ہے، حضور کا وسیلہ صرف اچھا نہیں ہے، کہا حضور کا وسیلہ اگر میری رضا چاہیے تو مانگنا پڑے گا، جب تک حضور سفارش نہیں کریں گے تمہارا کام بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے ہم سب پہ لازم کیا ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حضور کا وسیلہ اپنانا ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ملتا ہے حضور علیہ السلام کا صدقہ ملتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگو تو حضور کا وسیلہ پیش کر کے مانگا کرو، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگا کرو۔ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے جب انسان وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ کریم کی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے۔ یاد رکھنا یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، جو علماء حق اور صوفیاء کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت کے اس عقیدے پہ قائم رہنا۔ جب بھی کوئی حاجت ہو در در کی دریوزہ گری مت کرنا، در در پہ دستک مت دینا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی جھولی کو پھیلا دینا۔ سب کچھ حضور کے دربار اقدس سے ملتا ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام اختیار عطا فرما رکھا ہے، جس کو جو ملتا ہے حضور کے دست مبارک سے ملتا ہے، حضور کا وسیلہ ملتا ہے، اور اللہ نے حضور کو اختیار دیا ہے، حضور جب چاہے جس کی چاہے ویسے جھولی بھر سکتے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت کی چابی دی ہے، رزق کی چابی دی ہے، شفاعت کی چابی دی ہے، کہا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان چابیوں میں رحمت کی چابی بھی ہے، رزق کی چابی بھی ہے، اولاد کی چابی بھی ہے، نعمت کی چابی بھی ہے، شفاعت کی چابی بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث سے عقیدہ واضح ہو گیا، اب اگر ہم حضور سے مانگتے ہیں تو اس کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ اس حدیث نے عقیدہ واضح کر دیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کی چابی دی ہے۔ کہا شرک ہم تب کریں جب کہیں خزانوں کے خالق رسول اللہ ہے، ہم کہتے ہیں خزانے اللہ کے ہیں، لیکن حضور فرما رہے اللہ نے چابی مجھے دی ہے۔ کہا اگر اللہ نے رسول اللہ کو چابی دی ہے تو رسول اللہ سے مانگتے تمہیں کائے کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہا شرک تب ہو جب ہم کہیں خزانوں کے خالق حضور ہے۔ کہا ہم اس حدیث کے مطابق مانگتے ہیں حضور سے، تو حضور نے فرمایا اللہ کے
خزانوں کی چابی میرے پاس ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سیدھی بات ہے، جس کے ہاتھ میں چابی ہو تالا اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور فرما رہے ہیں ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے۔ کہا اگر کسی کو رزق چاہیے دینے والا اللہ ہے، لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جائے۔ اگر کسی کو اولاد چاہیے دینے والا اللہ ہے، لیکن چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جائے۔ کہا کہ اگر کسی کو جنت چاہیے چابی مصطفیٰ کے پاس ہے، مصطفیٰ کے پاس آ جائے۔ کہا یہ تو باقی باتیں ہیں نا، اگر کسی کو اللہ بھی چاہیے تو رستہ مصطفیٰ کے پاس ہے، دروازہ مصطفیٰ پہ آ جائے، جس کو جو ملے گا حضور علیہ السلام کے دست کرم سے ملے گا۔ حضور علیہ السلام کے دامن رحمت کو چھوڑ کے، حضور کا دروازہ چھوڑ کے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ مل سکے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا نا کہ ہم جو رسول اللہ سے بھیک مانگتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں مانگتے، وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حمد رسول اللہ سے مانگتے ہیں، یہ دروازہ ہمیں اللہ نے خود بتایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے دامن رحمت سے وابستہ رکھے۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام سے تا دم آخر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت ساری مصروفیات تھی، بہت ساری جگہوں میں پہنچنا تھا، اس وجہ سے یہاں پہنچتے تاخیر بھی ہوئی، وہاں بھی بہت مصروفیت تھی، اور صبح 10 بجے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، مجھے اس میں بھی شریک ہونا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ جو میں نے بات کی اسی پر ایک پیغام میری درخواست پہ حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدظ اللہ العالی، یقیناً آپ ان کی ٹی وی پہ زیارت کرتے ہوں گے، ارشاد فرمائیں گے ایک پیغام، اور اس کے بعد یقیناً نعت شریف ہونی ہے۔ میں 2-3 اشعار سن کے اجازت لوں گا۔ میں نے بتایا کہ صبح 10 بجے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ میں 2-3 اشعار سن کے اجازت لوں گا، آپ احباب بیٹھ کے نعت شریف شوق سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ قبلہ مفتی عامر صاحب کوئی پیغام ارشاد فرمائیں گے، مختصر جس طرح پسند فرمائیں، جتنا پسند فرمائیں، پیغام ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے بعد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس وقت ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کچھ لوگ آئے تاجر، انہوں نے نکالا اور پھر کسی بڑے تاجر کو بیچا، یہاں تک کہ مصر میں جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باقاعدہ بڑے بڑے بازار میں سیل آؤٹ کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدار بے شمار تھے۔ ایک گڑیا آئی، بہت غریب تھی، تھوڑی سی رقم اس کے پاس تھی، وہ چل پڑی مصر کے بازار میں، اور کسی نے پوچھا کہ اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ یوسف ایک غلام ہے، بہت خوبصورت اور حسین ہے، میں اسے خریدنے جا رہی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ
اس کے خریدار بڑے بڑے ہیں، آپ نہیں خرید سکتی ہو۔ بڑھیا نے کہا مجھے پتا ہے میں نہیں خرید سکتی ہوں، لیکن میں یہ کوشش تو کر سکتی ہوں کہ میرا نام بھی ان کے خریدار میں آ جائے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ رفعتیں، عظمتیں، بلندیاں عطا فرمائی۔ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی ثنا و توصیف کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کے ذکر کرنے والوں میں یقیناً ہمارا نام تو آ جائے۔ حضرت قبلہ پیر حسان حسیب الرحمان صاحب کے حکم پر چند کلمات کہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، اظہار محبت کرنے کے لیے معمولی سا وقت آپ سے لینا چاہوں گا، اور یقیناً جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ یہاں پر اس علاقے میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا، ذکر رسول کا اہتمام و انعقاد کیا گیا، بلا شبہ یہ آپ کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں اس کے منتظمین کو، معاونین کو، حاضرین کو عطا فرمائے۔ میں نے ایک آیت پڑھی، اس پر ایک پیغام فقط عرض کروں گا، پوری گفتگو ممکن نہیں ہے، اور یقیناً حضرت قبلہ صاحب کے خطاب کے بعد، قبلہ حسان صاحب کے خطاب کے بعد دراصل تو گفتگو کرنا بے ادبی ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے، شافی ہو جاتا ہے، لیکن یقیناً حکم امر پر فوقیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نام کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کسی کے نام کو بلندی عطا کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام کو عزت اور شرف عطا کیا جائے۔ یعنی جب کسی کا ذکر کیا جائے، تذکرہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ اس کا ذکر بالخیر ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا ذکر سن کر لوگ جھوم جاتے ہیں، ان کا نام سن کے دلوں میں محبت کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، تو سمجھو اللہ نے اس کے ذکر کو رفعت اور عظمت عطا۔ ذکر تو ہر ایک کا ہوتا ہے، لیکن رفعت اسی کے ذکر کو ملتی ہے کہ جس کا ذکر بالخیر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نبی کریم علیہ السلام کے ذکر کو رفعت اور عظمت عطا فرمائی ہے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو عزت دیں، کسی کو بڑا سمجھیں، اور وہ ہمارے بڑا کہنے سے، سمجھنے سے بڑا ہو جائے۔ ایک وہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کو ہم بڑا کہیں تو وہ بڑا ہو جائے، اور ایک وہ بڑا آدمی ہوتا ہے جسے ہم نہ بھی کہیں بڑا، پھر وہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بڑے ہونے میں، اپنی عظمت اور بلندی میں کسی کے کہنے اور نہ کہنے کا، کسی کے ماننے اور نہ ماننے کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ذات میں اور اپنے آپ میں بلند ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے کہنے سے بلند نہیں ہوتے، نبی کا ذکر ہماری نعت پڑھنے سے نہیں اونچا ہوتا، بلکہ حضور کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب آپ کے ذکر کو رفعتیں، عظمتیں، بلندیاں ہم نے عطا کی ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ذات کو خود خدا پاک نے رفعتیں اور عظمتیں عطا کر دی ہوں، تو بھلا کسی کی کیا مجال کہ آپ کے ذکر کو پست کر سکے یا انکار کر سکے۔ حضور کا ذکر کسی کے
ماننے اور نہ ماننے کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس ذات کو اللہ نے بلند کر دیا۔ ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اس عظیم ذکر کی برکت سے، اس عظیم ذکر کی محفل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عظمت عطا فرما دے۔ دیکھیں صبح ہر جگہ بات ہوگی کہ کل فلاں جگہ پہ محفل میلاد تھی، فلاں نے کی تھی، فلاں بھی گیا تھا، فلاں بھی گیا تھا۔ اس ذکر کی برکت سے آپ کا ذکر ہوگا۔ تو جس ذات کو اللہ نے رفعت عطا کی ہے، ہم نے نہیں کی، ہم جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمارے ذکر کو بھی رفعت عطا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس ذات کے ذکر کو لازم کر لیں جس طرح وہ ذکر قائم اور دائم ہے، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے اہل سنت و جماعت عشاقان رسول قیامت تک جاری و ساری رہیں گے اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں گے۔ یہی پیغام ہے، یہی دعوت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔